الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وبعد۔ معزز ناظرین، آئیے آج کی بزم میں قرآن کریم میں وارد مکی اور مدنی صورتوں کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اس کی تعریف سمجھتے ہیں۔ مکی صورت یعنی قرآن کریم کا وہ حصہ جو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مدینہ ہجرت سے پہلے نازل ہوا، گرچہ وہ مکہ کے سوا دوسری جگہ نازل ہوا ہو۔ اسی طرح مدنی قرآن کریم کا وہ حصہ جو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد نازل ہوا ہے، اگرچہ کہ وہ مدینہ کے سوا دوسری جگہ نازل ہوا ہو۔ غور کرنے کا مقام یہ ہے کہ اس میں جو اصل ہے وہ ہجرت ہے، ہجرت سے پہلے مکی اور ہجرت کے بعد مدنی۔ سوال یہ ہے کہ مکی اور مدنی صورتوں کو جاننا کیوں اہم ہے، اس کے کیا فوائد ہمیں حاصل ہوتے ہیں۔ جب ہم مکی اور مدنی صورتوں کو اس حیثیت سے جانتے ہیں کہ یہ مکی ہیں، یہ مدنی ہیں، تو ہمارے لیے آیات کو سمجھنا، ان کی صحیح تفسیر کرنا اور انہیں مناسب معنوں پہ محمول کرنا ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ کون سی آیت ناسخ ہے اور کون سی آیت منسوخ ہے۔ مانیے کہ اگر ایک ہی موضوع سے متعلق دو مختلف آیتیں ہوں اور دونوں کے دلالات الگ الگ ہوں، ایک کسی اور چیز پہ دلالت کرے اور دوسری کسی اور چیز پہ دلالت کرے، تو ویسی صورت میں جب ہمیں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ ایک صورت مکی ہے اور دوسری مدنی، ایک آیت مکی ہے اور دوسری مدنی ہے، تو ہم مدنی آیت کو لیتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ظاہر مدنی آیت بعد میں نازل ہوئی ہوگی، اور جو بعد میں نازل ہوتی ہے وہ پہلے والے کے لیے ناسخ کا درجہ رکھتی ہے۔ اسی طرح دعوتی میدان میں جو لوگ کام کرتے ہیں وہ اس معرفت سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ مکی صورتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالعموم ایمان، عقیدہ، یوم آخرت اور اس طرح کی چیزوں پہ زور دیا ہے، جبکہ مدنی صورت میں جب مدینے میں باضابطہ اسلامی حکومت کا قیام عمل میں آ گیا تھا، ایک سماج باضابطہ اسلامی سماج بن گیا تھا، تو اب تفصیلی احکامات آئے ہیں۔ اس سے ایک داعی یہ آسانی سے سمجھ پاتا ہے کہ کس طرح کی صورتحال میں اس سے کس طرح سے اپنی دعوت پیش کرنی ہے اور کن آیتوں پہ زیادہ فوکس کر کے لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کرنی ہے۔ اسی طرح اس میں ایک چیز اور بھی سمجھ میں آتی ہے کہ قرآن کریم کا جو اعجاز ہے وہ ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ آیتیں وہ چاہے مکے میں نازل ہوئی ہوں یا مدینے میں نازل ہوئی ہوں، لیکن جو اس کا اعجاز ہے، جو اس کا اسلوب ہے، جو اس کی بلاغت ہے، وہ اپنی جگہ پہ قائم ہے۔ اب ذہن میں ایک بات آتی ہے کہ مکی اور مدنی صورتیں، کوئی صورت مکی ہے یا مدنی ہے، اس کو ہم جانیں گے کیسے؟ تو سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ اس سلسلے میں باضابطہ کوئی اثر آیا ہو، کوئی حدیث آئی ہو، کوئی خبر ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ کرام سے منقول ہو کہ ہاں یہ صورت مکی ہے اور یہ صورت مدنی ہے۔ یہ زیادہ اہم ہے اور یہ سب سے اہم ترین ضابطہ ہے۔ لیکن جب ایسا نہ ہو تو ویسی صورت میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جن سے علماء نے استدلال کیا ہے، اور ان کی روشنی میں یہ آنکا جا سکتا ہے کہ کون سی صورت مکی ہے اور کون سی صورت مدنی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر وہ سورہ جس میں حروف مقطعات سے جس کی شروعات ہوتی ہے، جیسے نون، الف لام میم، حام میم، الف لام را، کاف ہا، یا عین سی، یا کاف ہا، یا عین صاد، اس قسم کی جو صورتیں ہیں جن کی شروعات حروف مقطعات سے ہوتی ہیں وہ مکی ہیں، سوائے سورہ بقرہ، آل عمران اور سورہ رات کے سلسلے میں اختلاف ہے کہ وہ مکی ہیں یا مدنی ہیں۔ اسی طرح ہر وہ صورت جس میں لفظ کلا آیا ہے اس کے بارے میں یہ بات ہے کہ وہ مکی صورت ہے۔ یہ لفظ قرآن کریم کی صورتوں کے دوسرے نصف میں بالعموم آتا ہے، اور جب آپ غور کریں گے تو واقعتاً اس سچائی تک آپ پہنچ پائیں گے۔ اسی طرح ہر وہ صورت جس میں سجدہ ہے وہ سورہ مکی ہے۔ اسی طرح ہر وہ صورت جس میں منافقین کا ذکر ہے وہ مدنی ہے، چونکہ نفاق کا جو مسئلہ ہے وہ مدینے کے معاشرے کا مسئلہ تھا، مکے میں کوئی منافق نہیں تھا، مکے میں یا تو کافر تھا یا پھر صاحبان ایمان تھے۔ اسی طرح ہر وہ صورت جس میں اہل کتاب کے جدال اور حالات کا ذکر ہے وہ مدنی ہے۔ اس کی بھی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو مدینہ کے ارد گرد یہ اہل کتاب رہ رہے تھے۔ اسی طرح بیشتر صورتیں جن میں انبیاء اور پچھلی قوموں کا ذکر آیا ہے اور جن سے عبرت پکڑنے کے لیے کہا گیا ہے وہ مکی صورتیں ہیں، اور ان سے مطلب ہم اس حقیقت تک پہنچتے ہیں، عام طور پہ پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کون سی صورتیں مکی ہیں اور کون سی صورتیں مدنی ہیں، اور انہی سے دراصل ہم استفادہ
استفادہ کرنے میں بھی ہمارے لیے آسانیاں ہوتی ہیں، عبرت پکڑنے میں بھی آسانیاں ہوتی ہیں۔ یوں علماء کے درمیان اس بات پر اتفاق ہے کہ مدنی صورتوں کی تعداد 20 ہے اور مکی صورتوں کی تعداد 82 ہے۔ 12 صورتوں کی تعین کے بارے میں علماء کے درمیان اختلاف بھی پایا جاتا ہے۔ اختلاف کے اسباب میں سے یہ ہے کہ کچھ آیتیں ایسی ہیں جو مکہ میں نازل ہوئیں اور کچھ آیات ایسی ہیں جو مدینہ میں نازل ہوئی ہیں، ان کی وجہ سے یہ اختلافات ہوئے ہیں۔ اگر ہم دیکھیں کہ وہ صورتیں جو بالاتفاق مدنی ہیں وہ کون سی ہیں، تو وہ یہ صورتیں ہیں: سورہ بقرہ، آل عمران، نساء، مائدہ، انفال، توبہ، نور، احزاب، محمد، فتح، حجرات، حدید، مجادلہ، حشر، ممتحنہ، جمعہ، منافقون، طلاق، تحریم، نصر۔ یہ وہ صورتیں ہیں جو بالاتفاق مدنی ہیں، اور مختلف صورتیں جو ہیں وہ 12 ہیں کہ وہ مدنی ہیں یا مکی ہیں، ان میں اختلاف ہیں، اور وہ ہیں سورہ فاتحہ، رعد، رحمان، صف، تغابن، مطففین، قدر، بینہ، زلزلہ، اخلاص، فلق اور ناس۔ ان کے بارے میں اختلاف ہے، اور اس سے ہم اس نتیجے تک آسانی سے پہنچ سکتے ہیں کہ ان کے علاوہ جو صورتیں ہیں وہ مکی صورتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کے حقائق کو سمجھنے کی توفیق دے، اور ان سچائیوں کو جان کر ان کے مطابق عمل کر کے اپنے آپ کو دنیا اور آخرت میں کامیاب بنانے کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔